اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ موضوع گفتگو ہے اصل میں ولایت فقیہ، لیکن ہم نے اس کا آغاز کچھ اس طرح کیا ہے کہ سب سے پہلی نشست ہماری جو ہوئی ہے وہ ولایت کے فلسفے پر ہے کہ اسلام میں ولایت کا تصور کیا ہے اور مکتب تشیع میں ولایت کا تصور کیا ہے، کیونکہ ولایت فقیہ کے تصور میں یہ دو الفاظ نہایت اہم ہیں، ایک ہے ولایت، ایک ہے فقیہ۔ ولایت کے بارے میں ہماری بات یہ ہوئی ہے کہ ولایت سے مراد اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور امام کی ولایت، اور ولایت کا مطلب اتھارٹی ہے، پاور ہے، اختیارات ہیں، اولا بالتصرف ہونا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ اس کائنات کا خالق اور رازق اور مالک ہے، ولایت مطلقہ اسی کو حاصل ہے۔ اس نے اپنے رسول کو اور اس کے بعد رسول کے جانشین کو یہ ولایت عطا فرمائی، اور اس کے مطابق یہ وہ ہستیاں ہیں پیغمبر اسلام اور ان کی آل کہ جو اس امت کے لیے ہادی ہیں اور رہبر ہیں، وہی اس امت کے روحانی رہنما بھی ہیں اور سیاسی رہنما بھی ہیں۔ جہاں تک زمانہ غیبت کا تعلق ہے تو زمانہ غیبت میں ایک فقیہ عادل کن دلیلوں سے ثابت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ فقیہ کون ہوتا ہے۔ فقیہ یعنی وہ شخص جو علم فقہ کا ماہر ہو، اور فقہ کا لفظی معنی ہے انڈرسٹینڈنگ، فقہن یعنی سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ، فقیہ یعنی مین آف انڈرسٹینڈنگ، وہ انسان جو کہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 ہے، 121، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہیں کسی بھی کام کے لیے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب مثلا ڈاکٹر بن جائیں، سب کے سب انجینئر بن جائیں، سب کے سب وکیل بن جائیں، سب کے سب استاد بن جائیں، مناسب طریقہ نہیں ہوتا۔ آیت تو ایک خاص غزوہ تبوک کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن ایک جنرل بات ہے اور ہر معاشرے کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی شعبے میں سب کے سب لوگ چلے جائیں۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بس یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر فرقے سے کچھ نفر نکلے جو ایک طائفہ بنائیں۔ فرقہ یعنی گروہ، نفر یعنی افراد، طائفہ یعنی گروپ، کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں اور نکل کے ایک گروپ بنائیں۔ اس گروپ کا کام کیا ہو؟ قرآن کریم کہتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ لِيَتَفَقَّهُوا جو لفظ ہے وہ اسی لفظ فقہن سے نکلا ہے، یعنی سمجھ بوجھ، یعنی اس طرح ہو کہ ہر حصے سے، مثال کے طور پر موجودہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو مختلف ممالک کر سکتے ہیں کہ مختلف ممالک سے، پاکستان سے کچھ لوگ نکلیں، ایران سے کچھ لوگ نکلیں، عراق سے کچھ لوگ نکلیں، سعودی عرب سے کچھ لوگ نکلیں، جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں، ایون یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا سے کچھ نہ کچھ لوگ نکلیں اور نکل کے وہ ایک گروہ بنائے، ایک گروپ بنائیں، اور اس گروپ کا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب وہ واپس پلٹ کر آئیں تو اپنی قوم کو خدا سے ڈرائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو اس طرح ان کے اندر ایک خوف خدا پیدا ہو۔ تو جو خدا کی طرف سے حکم ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی، ائمہ طاہرین کو بھی، یہی حکم اس گروہ کے لیے ہے کہ وہ اس امت کے لیے انذار کا کام کرے، احذار کا کام کرے، اور اس کو آخرت کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں وہ باتیں بتائے
ان کی تربیت کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اس گروہ کا کام ہے کہ جو اصل میں مختلف معاشرے کے حصے سے نکل کر آیا ہے اور اس نے ایک ایسا گروپ تشکیل دیا ہے، ایک طائفہ تشکیل دیا ہے جس نے دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کی ہے۔ ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں فقیہ، جو کہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر شخص سمجھ رکھتا ہے، ہر شخص سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، لیکن وہ اپنے اپنے معاملے میں ہوشیار ہے۔ جو دین کے معاملے میں ہوشیار ہے، جو دین کے معاملے میں سمجھدار ہے، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ البتہ دین میں جو یہ سمجھ بوجھ ہے، یہ ہائر لیول کی سمجھ بوجھ ہے۔ دین میں ایک ایوریج لیول کی سمجھ بوجھ ہے کہ جو ہر شخص کے لیے واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے کہ دین کے بارے میں اتنی اس کو معلومات ہو، اتنی سمجھ ہو کہ اس کے عقیدہ صحیح ہو، اس کے اعمال درست ہوں، عبادات کو صحیح طور پہ انجام دے سکے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات کے حلال و حرام سے واقف ہو۔ اتنا جو دین کا علم ہے یہ حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں لیتفقہوا فی الدین جن کو کہا گیا ہے، یہ اس کے ہائر لیول کا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ خود انہوں نے دین کو سمجھ لیا، بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ واپس آ کے اپنے معاشرے میں لوگوں کے اندر دینی شعور بیدار کریں۔ ان کو کہتے ہیں فقیہ۔ ان کی بڑی اہمیت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کے بارے میں، الفقہاء و امناء الرسل، کہ فقہا جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں، یعنی وہ کام، وہ امور تو اللہ نے اپنے رسولوں کے سپرد کیا ہے، وہ اس زمانے کے فقہا کے سپرد کیا ہے، کیونکہ اللہ کی پلاننگ میں یہ بات شامل ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کسی نبی کو نہیں آنا ہے، قیامت تک اس دین کو چلنا ہے، قرآن کو چلنا ہے، شریعت کو چلنا ہے، تو اس کے لیے ایک انتظام کیا گیا، اس کے لیے اہتمام کیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، تبلیغ کا کام، انذار کا کام، تعلیم کا کام، تزکیہ نفس کا کام، یہ ایک فقیہ کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ فقیہ اس کام کو انجام دے، اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول کافی کی ایک حدیث ہے کہ شیطان کو ایک فقیہ کی موت سے زیادہ کوئی چیز خوش نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک فقیہ جب مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے جو کسی چیز سے پر نہیں ہوتا۔ تو بہت فضیلت ہے۔ قرآن میں بھی ہم دیکھیں تو فقہ کی اہمیت ہے، فقہا کی اہمیت ہے، اور حدیث میں بھی ہم دیکھیں تو فقہا کی اہمیت۔ تو جس فقیہ کی اس قدر اہمیت ہے قرآن و حدیث میں، اس کی ذمہ داریاں وہی ہیں جو اللہ کے رسول کی تھیں اور جو ائمہ تحرین کی تھیں، اور یہ فقیہ اس زمانے میں بھی، یعنی عہد رسالت مآب میں بھی اور عہد ائمہ تحرین میں بھی اپنا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مثلا پیغمبر اکرم خود ہر جگہ تبلیغ دین کے لیے نہیں گئے، لیکن بعض لوگوں کی انہوں نے ذمہ داری لگائی۔ جب آپ مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو آپ نے مدینہ میں ایک نوجوان صحابی کو، مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جا کے وہاں تبلیغ کریں۔ امیر المومنین کے زمانے میں ریاست بہت وسیع و عریض تھی، ہر جگہ مولا علی تو نہیں جاتے تھے، لیکن جو ان کے بنائے ہوئے نمائندے تھے وہ جاتے تھے، ان کے شاگرد جاتے تھے، اور وہ جا کے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ دیگر ائمہ تحرین کے زمانے میں بھی ایسا ہی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگر 14 سال تک قید میں رہے تو 14 سال تک امت کی ہدایت کا سلسلہ کیا تھا، کس طرح امت سے رابطہ ہوتا تھا، کس طرح ان کی دینی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ شیعہ جب مختلف علاقوں میں تھے، کوفے میں بھی تھے اور خراسان میں بھی تھے اور قم میں بھی تھے اور بصرہ میں بھی تھے اور یمن میں بھی تھے، مصر میں بھی تھے، مکہ اور مدینہ میں بھی تھے، جبکہ ائمہ تحرین تو کسی ایک شہر میں ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو مدینہ میں رہے، تو امام رضا علیہ السلام مرو چلے گئے ایران، تو اس وقت شیعوں سے رابطہ کس طرح ہوتا تھا؟ تو یہ ائمہ تحرین کے اصحاب تھے، شاگرد تھے، جو اپنے زمانے کے فقیہ تھے، اور وہ مختلف خطوں میں جا کر لوگوں کی دینی ضروریات کو پوری کرتے تھے، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، اور ائمہ تحرین ان کا نام لے کے ریکمینڈ کیا کرتے تھے۔ مثلا کہتے تھے محمد بن مسلم سے جا کے احکام لے لیا کرو، کوفے میں محمد بن مسلم رہتا ہے، وہ ہمارا قابل اعتماد ہے، وہ میرے والد کا بھی قابل اعتماد تھا۔ کبھی فرمایا کہ ہمارے آباء و اجداد کے فقہ کو ان لوگوں نے زندہ رکھا ہے، زرارہ ابن عیون، محمد بن مسلم،
ابو بصیر، برعیب ابن معاویہ الازلی، معاویہ اجلی. تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ائمہ طاہرین سے کسب فیض کیا اور اس مقام پر فائز ہوئے کہ آج ائمہ طاہرین ان کا نام ریکمینڈ کر رہے ہیں. جہاں تک زمانہ حضور امام کا تعلق ہے، حضور امامین فقہا کا یہی کام تھا. اجتماعی معاملات کا تعلق جہاں تک ہے، سیاسی معاملات کا تعلق ہے، وہ سارے اختیارات ائمہ طاہرین کے پاس تھے اور وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے اختیارات کو. لیکن زمانے غیبت کبریٰ میں، چونکہ غیبت صغریٰ میں امام معصوم سے رابطہ منقطع ہو گیا، تو زمانے غیبت کبریٰ جب شروع ہونے والا تھا تو شیعہ اس بات پہ سرگردان تھے کہ زمانے غیبت کبریٰ میں اس امت کی ہدایت اور رہبری کا نظام کیا ہوگا. جہاں تک فقہی احکام کا تعلق ہے، جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے، جہاں تک دینی معلومات کا تعلق ہے، وہ تو پہلے بھی فقہا سے وہ لے رہے تھے، بعد میں بھی لیتے رہیں گے. یہ بات واضح تھی، کلیئر تھی. حضور امام میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا. لیکن جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ ہے کہ اس امت کی قیادت کا کیا ہوگا، اس امت کی رہبریت کا کیا ہوگا. اور وہ جو امام زمانہ کی توقیع شریف کے اندر یہ جملہ آیا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو حوادث واقعہ پیش آئے، جو ڈے ٹو ڈے ایشوز تمہارے سامنے آئے ہیں، ان میں ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیث کو بیان کرنے والے ہوں. حدیث سے مراد ہمارے پوائنٹ آف ویو کے بیان کرنے والے ہوں، ہمارے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہوں. جو ڈے ٹو ڈے ایشوز، یہ وہ حلال و حرام نہیں ہے کہ جو پیکج کی صورت میں، توضیح المسائل کی صورت میں، احکام شرعیہ کی صورت میں دے دیا جائے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ڈے ٹو ڈے ایشوز سے ہے. اس میں انفرادی ایشو بھی شامل ہے، اجتماعی ایشو بھی شامل ہے. تو وہ جو اہل بیت اطہار کے حلال و حرام کو جاننے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سب سے زیادہ ایک فقیہ جانتا ہے. اسی لیے فقیہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک حدیث جو امام صادق علیہ السلام سے ہے اور تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں آیا ہے، جس میں کہا گیا وہ اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدین مخالفا علی ہوا ومطیعا لامر المولا فللعوام ان یقلدوہ، کہ فقہا میں سے وہ لوگ جن کے اندر یہ چار صفات ہوں: سائنا لنفسہ، اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا، حافظا لدین، دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفا علی ہوا، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا، اور مطیعا لامر المولا، اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو. فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے ایسے فقیہ سے رجوع کریں، ہر فقیہ سے رجوع نہ کریں. بے شک کوئی شخص فقیہ بن سکتا ہے، فقیہ تو ایک علمی درجے کا نام ہے، علمی اسٹیٹس کا نام ہے. جیسے ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک شخص کنسلٹنٹ بن جاتا ہے، ایک شخص سرجن بن جاتا ہے. لیکن وہ سرجن ایسا ہے کہ کوئی انسان اس کے پاس اپینڈکس کا آپریشن کروانے کے لیے گیا، اس نے اس کا گردہ نکال کے بھیج دیا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوا. تو ہے تو وہ سرجن، وہ کوئی نائی نہیں ہے، وہ کوئی قصائی نہیں ہے، وہ کوئی درزی نہیں ہے، وہ کوئی موچی نہیں ہے وہ یقیناً سرجن، جب بھی اس نے انسانی گردہ نکال لیا اور دوسرے انسان کو لگا بھی دیا. لیکن اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے. تو جو چار شرائط اس حدیث کے اندر امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ چار شرائط کا تعلق علم سے نہیں ہے بلکہ تقوی سے. علم تو اس کے اندر ہے جبھی تو وہ فقیہ بنا ہے، لیکن فقط فقیہ ہونے سے اس کی تقلید نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر علم کے ساتھ ساتھ وہ تقوی و پرہیزگاری نہ ہو. اب اگر فقہا ایک دور میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں دستیاب ہوں تو اس میں ایک انسان کو کس سے رجوع کرنا چاہیے، مرجعیت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ عقلی تقاضا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، جو موسٹ لرنڈ ہوگا، اس سے رجوع کیا جائے گا. تقلید کے مسئلے میں، مرجعیت کے مسئلے میں. لیکن رہبریت کا معاملہ تو دوسرا ہے، اس کی کچھ اور شرائط بھی ہیں جو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.